سورۃ طٰہٰ ہمارے پہلے لیکچر کے اندر تعارف اور خلاصہ کے اندر بیان ہے۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے مضامین اور علمی اور عملی نکات پڑھے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب تیسرا لیکچر ہے۔ تیسرے لیکچر کے اندر ہمارا عنوان کیا ہے؟ ترجمہ آیات، وہ مخصوص آیات جو آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہیں، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں کہ جن کا ہم نے ترجمہ یاد بھی کرنا ہے اور بورڈ کے حوالے سے تیاری بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مکمل سورت کا ترجمہ جو ہے وہ ہم ایز سیلف اسٹڈی انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جب آپ صبح کتاب کھولے پہلے لیکچر ہو، آپ نے اس کو پڑھ کے اپنے اوپر مالی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے علم میں اضافے کے لیے ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے۔ جو علمی تعلیمات سے، علمی حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے وہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر ضرور پہنچے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے علم کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو وہ آیات سب سے پہلے ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق اللہ العظیم۔ قرآن کو اچھے الفاظ میں پڑھنا اور اچھی آواز میں پڑھنا قرآن کا حق ہے، ٹھیک ہے، جتنا ممکن ہو سکے۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنی صلاحیت آواز کی بھی دی ہے اور الفاظ کی ادائیگی اچھی ہونی چاہیے قرآن پاک پڑھنے میں۔ تو قرآن پاک پڑھا کریں آپ لوگ بھی، ٹھیک ہے، روزانہ کی دنیا پر یہ بھی تھوڑی سی تلاوت میں شامل رکھا کریں۔ تو بیٹا یہ پہلا حصہ جو میں عربی پڑھوں گا پھر اسی کا ترجمہ پڑھوں گا، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بریکٹ کرنا ہے۔ ہائی لائٹر ہے تو ہائی لائٹ کریں گے آپ اس کو، پینسل ہے تو اس کو آپ بریکٹ کریں گے، پیئرز بنائیں گے۔ پہلا حصہ بیٹا قال رب اشرح لي صدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، پہلا حصہ۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا ایک وزیر مددگار مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے۔ ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا آپ کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی دعا سے اللہ نے ان کے بھائی کو نبوت عطا فرمائی؟ حضرت موسیٰ۔ ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن میں سے ایک رسول ہیں اور ایک نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ نبی اور رسول کا فرق معلوم ہے آپ کو؟ نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول ان خاص پیغمبروں کا جاتا ہے جن کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائیں، جن کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کچھ پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے۔ تو جن کو نئی شریعت دی گئی، نئی کتاب دی گئی، ان کو رسول، اور جن کو پہلے والے نبی کی پیروی کا حکم دے گا ان کو نبی کہتے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں یا نبی ہیں؟ رسول اور نبی دونوں ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی۔ اشدد بہ ازری، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے۔ واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ یکجان ہو کر ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں۔ ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ کل ہم نے علمی نکات پڑھے تھے، اس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ البصیر۔ کیا ہے؟
دیکھنے والا، ٹھیک ہے، اسی میں سے یہ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خود دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تمہیں دے دیا گیا جو کچھ تم نے مانگا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، بے شک ہم نے تم پر احسان کیا تھا ایک بار اور بھی۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ ہمیں کیا ہے، یاد کرنا ہے۔